السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 129 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ثم یاتی فیؤم قومہ، پھر آ کر اپنے قبیلے والوں کی امامت کرتے۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ ثم اتی قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فامہم، اور ان کو ان کی امامت کی۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فانحرف رجل، ایک شخص مڑا۔ فسلم، اس نے سلام پھیرا۔ ثم صلی وحدہ، پھر اس نے اکیلے نماز پڑھی۔ وانصرف، اور چلا گیا۔ فقالوا، پس لوگوں نے عرض کیا لہو، اس سے، انافقت یا فلان، اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا؟ قال، اس نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ولآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنہ، اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہیں، بلکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اصحاب نوازح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کام اونٹوں کے ذریعے پانی سینچنا ہے۔ نعمل بالنہار، ہم دن میں کام کرتے ہیں۔ وان معاذا صلی معک العشاء، اور بے شک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ ثم اتی قومہ، پھر اپنے قوم کے پاس آئے۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ فرمایا۔ فقال، اور فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، افتان انت، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشی وسبح اسم ربک الاعلی، پڑھ تو سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ اور سورۃ اللیل اور سورۃ الاعلی۔ عزیز طلباء، اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز 2 دفعہ پڑھتے تھے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر، اور دوسری دفعہ اپنے قبیلے کی مسجد میں امام بن کر۔ لیکن جمہور ائمہ اور علماء اس پر متفق ہیں کہ ان میں سے ایک دفعہ کی نماز وہ نفل کی نیت سے پڑھتے تھے، اور دوسری وہ فرض جماعت کراتے تھے۔ حدیث کی خاص جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ امام جو بنتے ہیں ان ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ نماز اتنی طویل نہ پڑھیں جو مقتدیوں کے لیے باعث مشقت ہو جائے، خاص کر ضعیفوں، کمزوروں اور محنت پیشہ لوگوں کا لحاظ رکھیں۔ عن سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان بن یسار تابعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان،
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو بنسبت فلاں امام کے۔ قال سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا صلیت خلفہ، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یطیل الرکعتین الاولیین من الظہر، وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے تھے، ویخفف الاخریین، اور آخری 2 ہلکی پڑھتے تھے، ویخفف العصر، اور عصر ہلکی ہی پڑھتے تھے، ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھتے تھے، ویقرأ فی العشاء بوسط المفصل، اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے، ویقرأ فی الصبح بطوال المفصل، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، مطلب یہ ہے کہ مفصل قرآن مجید کی آخری منزل کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ حجرات سے آخر قرآن تک۔ پھر اس کے بھی 3 حصے ہیں، حجرات سے لے کر سورۃ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور سورۃ بروج سے لے کر سورۃ البینہ تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور سورۃ البینہ سے لے کر آخر تک قصار مفصل کہتے ہیں۔ باقی یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ظہر اور عصر میں بھی انہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مغرب میں قصار مفصل سے، عشاء میں اوساط مفصل سے، اور فجر میں طوال مفصل سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی پڑھو تو اتنی مقدار کے مطابق آپ قرات کر سکتے ہو، یہ سنت ہے۔ عن عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال استخلف مروان ابا ہریرہ علی المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ بن ابی رافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا، وخرج الی مکہ تھا، اور وہ خود مکہ کی طرف گیا، فصلی لنا ابو ہریرہ الجمعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو جمعہ نماز پڑھائی، فقرأ، پس انہوں نے پڑھی سورۃ الجمعہ فی السجدۃ الاولیٰ، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ پڑھی، وفی الآخرۃ اذا جاءک المنافقون، اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون پڑھی، فقال، پس فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقرأ بہما یوم الجمعۃ، یہ دونوں صورتیں جمعہ کے دن پڑھتے تھے۔ ان النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ قال، اور فرمایا وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ، اور عید اور جمعہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جاتے تو آپ دونوں نمازوں میں یہی 2 صورتیں پڑھتے۔ ان عبید اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سأل ابا واقد اللیثی، حضرت عبید اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ فقال، انہوں نے فرمایا یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اکثر و بیشتر یہاں جو ترتیب بیان کی گئی ہے نا،
یہ اکثر و بیشتر اوقات کے بارے میں ہے کہ جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ منافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عیدین کی نماز میں بھی یا تو یہی دونوں آخری صورتیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، یا سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ فجر میں قرات طویل فرماتے اور ظہر میں بھی کسی قدر طویل قرات فرماتے، عصر مختصر اور ہلکی ہوتی تھی، مغرب بھی اور عشاء میں، اور اسی طرح مغرب بھی یعنی قصار مفصل میں اور عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو جمعہ اور عیدین کے بارے میں فرمائی گئی ہے، یہ کبھی اس طرح فرما لیتے تھے اور کبھی اس کے علاوہ بھی کر لیتے تھے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔